मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सूरह मुज़म्मल शरीफ पढ़ने का एक ख़ास तरीका। और ये मुज़म्मल शरीफ पढ़ने से बंदा विलायत हासिल कर सकता है, फ़कीरी हासिल कर सकता है, तसख़ीर मुसख़र करना यानी लोगों को ताबे करने के लिए अमल कर सकता है, और रिज़्क़ वाफ़र के लिए इसका अमल कर सकता है, और खसूस बिल खसूस हज़रत जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी कर सकता है। माशाअल्लाह, ये सूरह मुज़म्मल का जो मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। बहुत सारे मेरे अकीदतमंद मोहब्बत करने वाले दोस्तों ने बार बार पूछा कि सूरह मुज़म्मल की ज़कात कैसे अदा की जाती है, इसका फैज़ कैसे हासिल किया जा सकता है, क्योंकि कुरान मजीद की सूरह मुज़म्मल बड़ी ही ख़ास अहमियत की हामिल है। बाकी सारी सूरतें कुरान की अफजल है, लेकिन मुज़म्मल सूरत जो है इसके बारे में मैं बेशतर बार बता चुका हूँ कि फ़ुक़रा की ज़ुबानों पर मुज़म्मल सूरत हर वक्त जारी रही है। और फ़ुक़राओं में सुल्तानुल आरफ़ीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मेरे बादशाह ने सारी ज़िंदगी मुज़म्मल पढ़ी है। फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी ज़िंदगी का मामूल थी मुज़म्मल सूरत। जब भी दरबार सुल्तान बाहू फरमाते में हाजिर होता था 11 बार सूरह मुज़म्मल शरीफ पढ़कर उनकी बारगाह में हतिया करता था। फिर आप फ़कीर मेरे मुर्शिद कामल हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने खुद अपने मुर्शिद करीम से सुना कि आपने सारी ज़िंदगी अपने आखिरी वक्त तक सूरह मुज़म्मल को ना छोड़ा, और यहाँ तक फरमाया करते थे पढ़ मुज़म्मल हो मुकम्मल। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुज़म्मल सूरत बंदे को मुकम्मल कर देती है। बहुत लोग ये भी मुझे पूछते हैं साईं कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें जिसके बाद वजीफ़ा करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको मैं ख़ासुल ख़ास ये सूरह मुज़म्मल का वजीफ़ा बताता हूँ कि जिसके करने से आपको ये तमाम चीज़ें जो अभी मैंने बताई हैं, एक तो सूरह मुज़म्मल पढ़ने से अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाता है, सूरह मुज़म्मल पढ़ने से रिज़्क़ आता है, सूरह मुज़म्मल पढ़ने से हुब मिलती है, तस्ख़ीर करने के लिए अमल कामयाब अमल है, सूरह मुज़म्मल पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत आती है। और बामौकल अगर सूरह मुज़म्मल पढ़ी जाए, जो मैं अब आपको तरीका बताने लगा हूँ, यानी कि फैज़ से मामूर सूरह मुज़म्मल, वो तो वैसे भी फैज़ से मामूर है, लेकिन जो आमलीन कामिलीन सूफिया फ़ुक़रा ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी जिसको अपना मशग़ला रखा, आप भी करें कामयाब हो जाएंगे। इस फ़कीर ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझ नाचीज़ ने सूरह मुज़म्मल का वजीफ़ा किया 41 मरतबा मैंने पढ़ा। इसी इरादा से मैंने पढ़ा था कि मुझको रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे और आपके हबीब की ज़ियारत हो जाए। तो मैंने इस नीयत से सूरह मुज़म्मल को पढ़ना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ फ़कीर को 7वें दिन ही रसूल खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हो गया। रसूल खुदा मेहरबान हुए और अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे फिर ऐसी ज़ियारत हुई जिनमें हज़रत बिलाल हबशी की ज़ियारत उस दौरान हुई, हज़रत अबू बकर की ज़ियारत हुई, हज़रत अबू हुरैरा की ज़ियारत हुई, और औलिया कराम में मुझे उन दिनों में साबर पिया कलियर वाले की ज़ियारत हुई। इस तरह बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह। इस सूरह मुज़म्मल के दौरान ख्वाब के अंदर, एक तो होता ना वैसे जी महसूस किया नहीं, ख्वाब के अंदर बाकायदा मुशाहदा के अंदर इनसे मुलाकात हुई, बल्कि इनसे बातें हुई। ये मुज़म्मल सूरत की पावर बता रहा हूँ आपको। कोई बंदा दिल से खुशू व खसू होकर जब मुज़म्मल पढ़ते हैं तो उसको ऐसे फयूज़ व बरक़ात मिलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, सूरह मुज़म्मल पढ़ना। सबसे पहले तो मुज़म्मल सूरत पढ़नी जब आपने 2 नफल अल्लाह ताला की बारगाह में हाजत के पढ़ लेने हैं कि या अल्लाह 2 रकात नमाज नफल पढ़ने वास्ते अल्लाह ताला के बराए हाजत, ये कहकर आपने नफल पढ़ने हैं। फिर 3 बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इस सारे का सारा हदिया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पंजतन पाक, गौस पाक और सुल्तान बाहू की रूह को फ़कीर नूर मोहम्मद साहब की रूह के साल कर देना है। और हदिया पेश करने के बाद दुआ कर लेनी है कि या अल्लाह मैं जो ये अमल करने लगा हूँ, अल्लाह इन फ़ुक़रा सालिहीन का सदका मुझे कामयाब व कामरान फरमा। ये आपने दुआ मांग लेनी है 2 नफल पढ़ने के बाद। हो सके अल्लाह अगर तौफीक दे तो कोई शय घर में खाना बनाकर बच्चों को खिला दे, गरीबों को खिला दे, मीठे चावल उतार कर खिला दे, इससे बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। फिर आप इस अमल को शुरू करें।
میں بہت لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ پڑھائیاں ہی منگی جا رہے ہیں، پڑھائیاں کری جا رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں اللہ کی راہ میں بھی خیرات کرو تو وہ اس سے کرنی کتراتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں دینے سے گھبراتے ہیں۔ ایسے کرنے سے وظیفے کیسے کامیاب ہوں گے مجھے آپ بتائیں؟ کیونکہ اس سے سب سے پہلے تو بندے کا دل سخی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا ہے یہ میری راہ میں کتنا دیتا ہے، جتنا پھر اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں اتنا ہی پھر اللہ اس پر بھی عنایت کرتا ہے۔ اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں ہمیں حضور کا بھی دیدار ہو جائے، ہمیں رزق بھی آئے، ہم لوگوں کو تسخیر بھی کریں، لیکن آپ کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرتے، یعنی وہ خصوصاً وہ عمل جس سے سخاوت ہوتی ہو اللہ کی راہ میں، کیونکہ جتنا ہم اللہ کی راہ میں دیں گے اتنا اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ اب ہم جڑا والا میں جو مدارس چلا رہے ہیں، مساجد چلا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ خدمت کرتے ہیں، لیکن آپ کو تو پتہ ہے مساجد اور مدارس کے جتنے اخراجات ہیں، اور میں تو کوئی بھی اگر مرید کہتا ہے کہ تو میں یہی کہتا ہوں جی ہمارے مدارس اور مساجد کی آپ خدمت بھیج دیا کرے، کر دیا کرے، تو یہ بھی آپ کا ایک ایسا صدقہ جاری ہے جو ہمیشہ رہے گا، اور آپ کا سائیں بھی آپ سے خوش ہے، دعا کرتا رہے گا، تو وہ بھی آپ بھیج دیا کریں۔ اس طرح سب سے پہلے یہ بھی سیکھیں کہ ہم نے اپنے دل کو بھی سخی کرنا ہے۔ یہ پڑھائیوں کے فائدے ہمیں تب بھی ملیں گے جب ہم خود بھی سخی ہوں گے، پھر اللہ رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ جو چیز دو گے وہ واپس آئے گی، چاہے محبت ہو چاہے رزق ہو، جو عزت ہو، رزق ہو، محبت ہو، جو دینی ہے وہ واپس آنی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرو، مرشد کی خدمت کیا کرو، اس کے بعد کوئی وظیفہ شروع کرو گے تو اللہ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے گا۔ گھر میں کھانا پکا کر غریبوں میں تقسیم کر دیں، میٹھے چاول اتار کر بچوں کو کھلا دیں، ایسا کر لیں۔ تو یہ عمل کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کا یہ وظیفہ نوچندی جمعرات کو شروع کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ نوچندی ہوتی ہے کہ اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات، اس رات کو، جمعرات کی رات کو، یعنی وہ شب جمعہ ہوتی ہے اور جمعرات کی رات ہوتی ہے، آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ وہ پہلے غسل کرنا ہے، غسل لازمی کرنا ہے، غسل کر کے نئے خوشبو والے، نئے نہ ہو چلو اچھے کپڑے پہن لینے ہیں، خوشبو لگا لینی ہے۔ تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سورہ مزمل پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، یہ قرآن پاک کا دل یاسین ہے، اور یاسین کا دل یہ سورت، یہ آیت ہے، سلام قولا من رب رحیم، یہ سورہ یاسین کا دل ہے۔ آپ نے یہ آیت مبارکہ کو 360 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر اس کے درود شریف پڑھنا ہے، 5 بار پڑھ لیں۔ پھر آپ نے مزمل سورت کو 11 بار پڑھنا ہے۔ مزمل سورت 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے آخر پر جب مزمل سورت پڑھ لینی ہے، پھر آپ نے سلام قولا من رب رحیم جو ہے یہ آپ نے صرف 111 بار پڑھنی ہے، پہلے 360 بار، آخر پر 111 بار سلام قولا من رب رحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر کوئی بھی درود جو آپ پڑھتے ہو آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ 41 دن 41 مرتبہ آپ نے، یعنی 41 دن تک، 41 مرتبہ نہیں صرف 11 مرتبہ، آپ نے یہ عمل 41 دن تک کر لینا ہے۔ روزانہ ٹائم کی پابندی رکھنی ہے، اور اس وظیفہ مزمل سورت کو روزانہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 11 نفل ایک دن ہی پس پڑھنے، یہ سن لے پہلے، نفل ایک بار ہی پڑھنے ہیں، اور وہ جو بانٹنا ہے یا اللہ کی راہ میں جو دینا ہے، گھر میں دینا ہے، مرشد کی خدمت بھیجنی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو پھر آپ نے یہ وظیفہ شروع کر لینا ہے، عشاء کے بعد شروع کرنا ہے۔ آپ نے 11 بار مزمل سورت پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر یہ سلام قولا من رب رحیم 360 مرتبہ، اور پھر آپ نے یہ پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ اول آخر ہر وظیفے کے درود ہوتا ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ میں نہ بھی کسی وظیفے کا بتاؤں کہ درود شریف، لیکن جو بھی نوری علم کا وظیفہ اس کے اول آخر درود شریف 11 بار ضرور ہوتا ہے۔ آپ نے پہلے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اس کے بعد سلام قولا من رب رحیم کو آپ نے 360 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ مزمل شریف کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سلام قولا من رب رحیم کی ایک تسبیح کرنی ہے، پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ کون کہتا ہے مجھ پر رزق کے دروازے نہیں کھلتے؟ اس عمل کو، مزمل کو ایسے پڑھنے سے مجھے کوئی وظیفہ کر لے اور مجھے بتائے کہ مجھ پر رزق کے دروازے نہیں کھلے، پھر وہ مجھ کو بتائے کہ کیا اس کے لیے کائنات مسخر نہ کی گئی۔ یہ مزمل صورت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے گی، رزق لائے گی، رزق کے سارے دروازے اس پر کھل جائیں گے، یہاں تک کہ آپ اس نیت سے بھی ساتھ پڑھنی ہے کہ مجھے رسول خدا کی زیارت بارہا نصیب ہو، تو اللہ آپ کو نصیب کر دے گا زیارت۔
یہ سورہ مزمل کا خاص وظیفہ جو میرے مرشد کریم نے مجھے عطا فرمایا، جو میں آج اپنے چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو بتا رہا ہوں، اور ان لوگوں کو جو لوگ اس چیز کے منکر ہیں، ہمیں زیارت نہیں ہوتی، ہم کون سا وظیفہ کریں، پیر صاحب باتیں تو ٹھیک ہے پر صرف باتیں ہی ہیں، کام کوئی نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ باتیں کرتے ہیں جی ہمیں تو کچھ نہیں ملتا، تو یہ تھوڑی سی محنت کر لیں، محنت کے بغیر تو رب نہیں نہ ملتا، محنت کے بغیر تو دیہڑی بھی نہیں ملتی، بندہ کہیں پہ کام کرنے چلے جائے محنت کے بغیر وہ بندہ ہمیں پیسہ نہیں دیتا، تو محنت کے بغیر ادھر کیسے ہم کہہ لیں کہ ہماری جب تک ہم ریاضت نہیں کریں گے، جب تک وہ نفس کی مخالفت نہیں کریں گے، پڑھائی نہیں کریں گے، اس چیز کی عملیات نہیں کریں گے، اللہ کیسے ہم سے راضی ہوگا؟ تو مالک مرشد کو، اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، تسخیر خلائق کے لیے، رزق وافر کے لیے، خصوصاً رسول اللہ کی زیارت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سورہ مزمل کو ایسے پڑھنا ہے جیسے اس فقیر نے آج آپ کو بتایا ہے۔ پھر آپ بتائیے گا کیا آپ کے پاس رزق مہربان ہو رہا ہے؟ پھر آپ بتائیے گا آپ کو نبی پاک اور اولیاء اللہ اہل بیت صحابہ کی زیارتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ میں سروری قادری طریقے کا مجاز ہوں اس وقت، اور سلطان العارفین اور کلاچی شریف والوں کا با اختیار، با اعجاز، با اختیار خلیفہ ہوں، اور مجھ کو یہ مقام دیا گیا ہے کہ آپ سلطان العارفین کا فیض عام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے تحفہ ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمیں فیض نہیں ملتا، تو جنہوں نے اجازت لینی ہو اجازت لیں، اور جو شروع کرنا چاہتے ہیں وہ شروع کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فیض ہوگا۔ میری بھی دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو تمام وظائف میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔